بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ والدہ بمقابلہ والد، حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کی خدمت اور والدین کی مختصر سی فضیلت بیان کریں گے تاکہ دونوں کی عظمت آپ کے دل میں رہے، لہٰذا ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اہمیت۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے فضائل اور فوائد کے بیان میں متعدد احادیث ہے۔ ان میں سے چند تسکین ذوق کے لیے بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ والدین کی دعا کو کس قدر شرف قبولیت دیتے ہیں وہ اس حدیث سے ظاہر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دعائیں مقبول ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 1، والدین کی دعا اولاد کے لیے۔ نمبر 2، مسافر کی دعا۔ نمبر 3، مظلوم کی دعا۔ والدین کے سامان زیست کے لیے تگ و دو کرنا جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب رکھتا ہے۔ یہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایسے شخص کا مجلس نبوی کے قریب سے گزر ہوا جس کا جسم دبلا پتلا تھا۔ اس کو دیکھ کر حاضرین نے کہا، کاش یہی جسم اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں دبلا پتلا ہوتا۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید وہ اپنے بوڑھے ماں باپ پر محنت کرتا ہو اور ان کی خدمت میں لگنے اور ان کے لیے روزی کمانے کی وجہ سے دبلا ہو گیا ہو۔ اگر ایسا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے۔ پھر فرمایا، شاید وہ چھوٹے بچوں پر محنت کرتا ہو یعنی ان کی خدمت، پرورش اور ان کے لیے رزق مہیا کرنے میں دبلا ہو گیا ہو۔ اگر ایسا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے۔ پھر فرمایا، شاید وہ اپنے نفس پر محنت کرتا ہو اور اپنی جان کے لیے محنت کرتا ہو اور اپنی جان کے لیے روزی کماتا ہو کہ اپنے نفس کو لوگوں سے بے نیاز کر دے اور مخلوق سے سوال نہ کرنا پڑے۔ اگر ایسا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے۔ والدین کی خدمت کس قدر باعث ثواب و فضیلت ہوتی ہے اس حدیث سے آیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں جہاد کرنے کی خواہش رکھتا ہوں اور اس پر قادر نہیں ہوں۔ ان کی بات سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کیا کہ والدہ زندہ ہے۔ فرمایا کہ بس تو اپنی والدہ کی خدمت اور فرما برداری کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ جب تو اس پر عمل کرے گا تو حج کرنے والا اور عمرہ کرنے اور جہاد کرنے والا ہوگا۔ پس جب تیری ماں تجھے بلائے تو اس کی فرما برداری کے بارے میں اللہ سے ڈرنا یعنی نافرمانی مت کرنا، اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنا اور والدین کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ والدین کی عظمت اس کے مقام پر ہوتے ہیں کہ ان پر محبت بری نگاہ ڈالنا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی اولاد جب بھی رحمت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھیں تو ہر نظر کے عوض اللہ جل شانہ اس کے لیے مقبول حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اگرچہ روزانہ 100 بار اسی طرح دیکھے، فرمایا ہاں، اللہ بہت بڑا ہے، بہت پاک ہے، اور جس باعث سے اللہ کے لیے محبت ہو اس پر نظر ڈالنا بھی عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مسجد کی طرف دیکھنا عبادت ہے، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور والدین کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور جس باعث سے اللہ کے لیے محبت ہو اس پر نظر ڈالنا بھی عبادت ہے۔ والدین کی خدمت کی اہمیت قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اگر وہ یعنی ماں باپ تیرے سامنے یعنی تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے، چاہے ایک ان میں سے پہنچے یا دونوں، اور بڑھاپے کی بعض باتیں جوانوں کو گرا ہونے لگتی ہیں، اور اسی وجہ سے اگر ان کی کوئی بات تجھے گرا لگے تب بھی ان سے کبھی اف بھی مت کرنا، اور ان سے جھڑک کر بھی بات مت کرنا، ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت اور انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور یوں دعا کرتے رہنا کہ اے ہمارے پروردگار تو ان پر رحمت کر جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا،
اور صرف ظاہر داری ہی نہیں بلکہ دل سے ان کا احترام کرنا۔ تمہارا رب تمہارے دل کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اگر تم سعادت مند ہو اور غلطی سے کوئی بات اگر خلاف ادب سرزد ہو جائے اور تم توبہ کر لو تو توبہ کرنے والوں کی خطائیں بڑی کثرت سے معاف کرنے والا ہے۔ حضرت مجاہد سے ان کی تفسیر سے نقل کیا گیا ہے کہ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں اور تمہیں ان کا پاخانہ پیشاب دھونا پڑ جائے تو کبھی اف نہ کرو، جیسا کہ وہ بچپن میں بھی تمہارا پیشاب پاخانہ دھوتے رہے۔ والدہ بمقابلہ والد، حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ماں ہے، کیونکہ وہ حمل اور وضع حمل اور پرورش میں سب سے زیادہ تکلیف برداشت کرتی ہے۔ قرآن حکیم میں اس کی حقیقت کی نشاندہی یوں کی گئی ہے، اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور بالخصوص ماں کے ساتھ اور زیادہ کیونکہ اس کی ماں نے اس کو مشقت سے پیٹ میں رکھا اور بڑی مشکل کے ساتھ اس کو جنا۔ سعادت مند لڑکا کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے ہمیشہ توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی۔ اس اہتمام کو ملاحظہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ خصوصاً ماں کی احسان مندی کا ذکر خود اپنی احسان پذیری کے ساتھ کرتے ہیں۔ والدہ کے بلند تر رتبے کا تعین اس حدیث سے بھی ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ رشتہ داروں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اس جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری والدہ حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے۔ سائل نے پوچھا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ۔ سوال کرنے والے نے عرض کیا، پھر کون؟ فرمایا تمہاری والدہ۔ چوتھی مرتبہ سوال کے جواب میں فرمایا کہ تمہارا باپ۔ اس حدیث سے بعض علماء نے استنباط کیا ہے کہ حسن سلوک اور احسان میں ماں کا حق 3 حصہ ہے اور باپ کا 1 حصہ ہے۔ اس کی وجہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ ماں اولاد کے لیے 3 مشقتیں برداشت کرتی ہے۔ نمبر 1 حمل کی، نمبر 2 جننے کی، نمبر 3 دودھ پلانے کی۔ اس لیے اولاد کو چاہیے کہ والدہ کو خصوصی محبت و توجہ دے۔ اب یورپ کو بھی والدہ کی عظمت کا احساس ہوا ہے۔ امریکہ میں 1913 سے اور دیگر ممالک میں بھی ہر سال مئی کے دوسری اتوار کو یوم والدہ منایا جاتا ہے۔ اولاد اس روز والدہ کی خدمت میں رہتی ہے اور تحائف دیتی ہے، لیکن مذہب اسلام میں ہر دن والدہ کا ہے اور والدہ کو اپنے پاس رکھتی ہے اور ہر روز اسے محبت کا خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ عزت و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد والدین کو اپنے گھر رکھے اور ان کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کی یقینی خوشنودی حاصل کرے۔ مغرب کے لوگ والدین کی خدمت کی روحانی برکات سے بے بہرہ ہیں۔ انگلینڈ میں بوڑھوں کے لیے ضعیف گھر ہوتے ہیں جہاں وہ اجتماعی طور پر رہتے ہیں اور ان مقامات کے مصارف رفاہی اداروں کی طرف سے یا حکومت کی جانب سے پنشن کی شکل میں امداد سے پورے ہوتے ہیں۔ امریکہ، کینیڈا وغیرہ میں بوڑھوں کو سوشل سیکورٹی اور بڑھاپے کی پنشن ملتی ہے۔ بوڑھے بچوں سے بالکل الگ تھلگ رہتے ہیں۔ ان کے لیے خاص بنی ہوتی ہے جہاں وہ دوسرے بوڑھوں کے ساتھ رہتے تھے۔ قرائن بتلاتے ہیں کہ یورپ اس معاملے میں بھی بالآخر اسلام سے رہنمائی حاصل کرے گا۔